عن ابی الحورہ السادی قال قلت للحسن ابن علی ما تذکر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادخلنی غرفۃ الصدقہ اذکر انی اخذت تمرۃ من تمر الصدقہ فالقیتها فی فمی فانتزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلعابها فالقاها فی التمر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التمرة قال إنا لا نأكل الصدقة قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة۔ ابو حورہ سادی کہتے ہیں میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ آپ مجھے اس کمرے میں لے گئے ہیں جہاں صدقے کا مال پڑا ہوتا تھا، یعنی زکوٰۃ کا، صدقات کا۔ ظاہر ہے کہ وہی ایک گھر تھا یا اس کے قریبی بعض اس طرح کے مکانات تھے جن میں سارا نظم حکومت چل رہا تھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے صدقے کی ایک کھجور وہاں سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، بچے تھے اس زمانے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لگے ہوئے تھوک سمیت اسے باہر نکالا اور دوسری کھجوروں میں ڈال دیا۔ ایک شخص نے یہ دیکھا تو کہا اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ سیدنا حسن کا بیان ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو شک پیدا کرتی ہیں بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو، اس لیے کہ سچائی اطمینان اور جھوٹ سراسر تردد اور خلجان ہے۔ اس روایت میں بعض بڑی اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کے منہ سے باہر نکال کے کھجور پھینک دی، صدقے کا مال تھا اور رسول اللہ کے گھر ہی میں یا ساتھ ہی رکھا ہوتا تھا۔ اس پر میں نے لکھا اس لیے کہ صدقے کا مال آپ کے گھر میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا، جس میں کوئی ادنا خیانت بھی آپ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ اس جملے کو سمجھے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقے کا مال کوئی اور کھا لے تو کھا لے، حضور کے خاندان والے نہیں کھا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں بیت المال ہے، یہ لوگوں کے لیے ہے، یہ خزانہ ہے حکومت کا۔ یہ اگر ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے تو اس کی حفاظت ہم کریں گے اور کوئی ایک کھجور کا دانہ بھی کوئی شخص منہ میں نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ پہلو ہے جس میں یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ یہ روایت بھی مسند احمد سے ہے اور اس کا رقم ہے 1723۔ اس میں ابھی بہت سی چیزیں اور ہیں جن پر بات کرنی ہے، وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے ابو حورہ سادی کی روایت پڑھی تھی۔ میں ربط کلام کے لیے اس کا صرف ترجمہ اس وقت سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہیں؟ سیدنا حسن یعنی حضرت علی کے بیٹے یہ چونکہ چھوٹی عمر میں تھے جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بہرحال گھر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، شب و روز آپ کو دیکھتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی عمر چھوٹی تھی لیکن کیا کوئی بات یاد ہے آپ کو حضور کی؟ یہ فطری جذبہ ہے، انسان اسی طریقے سے اپنی محبوب شخصیات کے بارے میں جانتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ آپ مجھے اس کمرے میں لے گئے جہاں صدقے کا مال پڑا ہوتا تھا، یعنی اس زمانے میں کوئی باقاعدہ حکومت، اس کا نظام، کوئی بینک، کوئی ادارے یہ تو نہیں تھے، مسجد تھی، اسی میں سارا نظم ریاست کا چل رہا تھا، اور وہیں کچھ کمرے تھے کہ جن میں بیت المال قائم تھا، یعنی وہاں پر جو کچھ بھی صدقات، زکوٰۃ یا جو کچھ موصول ہوتا تھا وہ وہاں ڈھیر کر دیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جس میں زیادہ تر اجناس مالی ہوتا تھا، اس طرح سونا چاندی کے ڈھیر تو نہیں تھے، لیکن جو کچھ بھی آتا تھا زکوٰۃ کی مد میں
یا خمس کی مد میں یا دوسری مدات میں، وہ سب وہاں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جس طریقے سے آپ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں کسی موقع پر، تو اس کمرے میں لے گئے کہ جہاں صدقے کا مال پڑا ہوا تھا۔ یہ صدقے سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، یعنی زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اصطلاحات الگ الگ ہو گئی ہیں، گویا بیت المال جہاں تھا وہاں لے گئے۔ مجھے اتنا یاد ہے، اب یہ بچے تھے چونکہ، تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے صدقے کی ایک کھجور وہاں سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، یعنی جو مال جہاں پڑا ہوا تھا تو وہاں کوئی ایک کھجور، جیسے بچے عام طور پر کر ڈالتے ہیں تجاوز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لگے ہوئے تھوک سمیت اسے باہر نکالا اور پھینک دیا دوسری کھجوروں میں، یعنی اس کی اجازت نہیں مجھے دی۔ ایک شخص نے یہ دیکھا تو کہا، اب کوئی صاحب بھی پاس کھڑے تھے، تو اس نے دیکھا تو کہا اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کہا کہ آخر ایک چھوٹی سا کھجور کا دانہ ہی ہے نا، کیا ہو جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ سیدنا حسن کا بیان ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو شک پیدا کرتی ہیں بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو، اس لیے کہ سچائی اطمینان اور جھوٹ سراسر تردد اور خلجان ہے۔ تو یہ چند باتیں سیدنا حسن نے جو مختلف وقتوں میں ہوئیں یا سنی تھی وہ بیان کر دیں۔ اب ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے یہ مال حرام قرار دیا گیا تھا، یعنی کوئی زکوٰۃ اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو نہ دے۔ تو اس میں کچھ تفصیل ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ آپ کے لیے معاشی جد و جہد کرنا ممکن نہیں ہے، رسالت کی ذمہ داریاں تو تھیں ہی، مدینے میں آ کر حکومت کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں، تو اب شب و روز لوگوں کے معاملات مسائلی کے لیے وقف تھے۔ تو اس میں جو اس زمانے میں فتوحات ہو رہی تھیں، اس میں ایک حصہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ وہی حصہ ہے کہ جو خیبر کے اموال میں سے مقرر کیا گیا تھا، جس کو عام طور پر فدق کا باغ اور اس طرح کی اصطلاحات میں بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب یہ مقرر کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب جب ہمارا اور ہمارے خاندان کا حصہ ان اموال میں مقرر ہو گیا ہے تو لوگوں کا مال اب ہمارے لیے حرام ہے، یعنی اب ہمارے لیے چونکہ ایک حصہ مقرر ہے تو کوئی شخص میرے خاندان میں سے اب زکوٰۃ کا مال کسی سے نہیں لے گا۔ یہ گویا اس بندوبست کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو مال آپ کی تحویل میں آتا تھا وہ زکوٰۃ کا مال ہے یا دوسرا مال ہے جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے آپ کی حفاظت میں ہوتا تھا، وہی مسجد نبوی کے پاس گھروں کے قریب ہی حجرے تھے وہاں تھا، تو اس کی حفاظت کس درجے میں ہوتی تھی، یعنی اس امانت میں کہیں کوئی خیانت نہ ہو جائے، یہ دوسرا پہلو تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہاں پر جو آپ نے سختی برتی ہے سیدنا حسن پر، یعنی ایک بچے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک کھجور آج اٹھائی گئی ہے اور کل مسلمانوں کے مال کو لوگ پیمانے بھر بھر کے کھانا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ صدقے کا مال آپ کے گھر میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا، جس میں کوئی ادنیٰ خیانت بھی آپ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اس پر آپ نے شدت برتی۔ اس کے بعد ایک دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، یعنی وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مال آ جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا ہم نے لینا وہ ہم لے لیتے ہیں اور جتنا لوگوں کو دینا وہ ذرائع عنایت دے دیتے ہیں۔ ہم وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، یہ کوئی سادات کی برہمنیت کا بیان نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کا احساس ہے جس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت اسی شدت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جیسے اس شخص نے چونکہ سوال کر دیا ہے کہ یہ آپ نے ایک کھجور کا دانہ ہی تھا نا، منہ میں ڈال لیا بچے نے، کیوں اتنی سختی کی ہے؟
تو اس کا جواب دیا آپ نے کہ یہ اسی شدت کے ساتھ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ اس میں سے ایک کھجور کا لے لینا بھی نہ میں اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں نہ اپنے گھر والوں کے لیے، تو یہ واضح کر دیا۔ اسی طرح یہ جو فرمایا کہ بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو، یعنی یہ جو تلقین کی سیدنا حسن کو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہونا چاہیے اور حرام بھی، ان کے درمیان اگر کوئی چیز مشتبہ ہے تو اس سے اجتناب بھی بہتر ہے۔ یعنی اصول حضور نے یہ بتایا کہ حرام واضح، حلال واضح، اگر کہیں کوئی اشتباہ ہے تو اشتباہ سے بھی بچو۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے۔ اور آخر میں جو یہ کہا کہ سچائی اطمینان اور جھوٹ سراسر تردد اور خلجان ہے، تو یہ نتیجے کے لحاظ سے فرمایا ہے، اس لیے کہ سچائی پر قائم رہیں تو ضمیر مطمئن رہتا، اور جھوٹ ایک کے بعد دوسرے جھوٹ کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ شروع کر لیں، بس اس کے بعد سائیکل ہے، یہاں تک کہ آخر میں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آدمی نے ابتدا میں کیا کہا تھا اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ اسی چیز کو یہاں ریبہ یعنی تردد اور خلجان سے تعبیر کیا ہے کہ سچائی کا انجام کیا ہے؟ اطمینان ہی اطمینان، اور جھوٹ کا انجام کیا ہے؟ تردد اور خلجان، یعنی وہ اطمینان تک پہنچاتا ہے، یہ تردد اور خلجان تک۔ تو یہ متفرق باتیں ہیں جو سیدنا حسن نے ایک موقع کے اوپر بیان کر دی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، ملنے والوں کو کس طریقے سے مختلف حقائق کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تاہم اتنی بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوتی ہیں، یہ کوئی مربوط خطبہ، کوئی تحریر نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کوئی بات سنی ہے، جس کو جتنی یاد رہ گئی وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اس میں جملے بھی مختصر ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کا مدعا سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔